الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 226 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ قسم کے بارے میں قانون بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں پر واضح کی کہ وہ نیکی کے، تقوی کے، اصلاح کے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کے کاموں کے بارے میں قسمیں کھا کر اپنے آپ کو اس طرح کی اچھی باتوں سے محروم نہ کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی کہ بالعموم لوگ تقیہ کلام کے طور پر قسم کھا لیتے ہیں، اگرچہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں پر مواخذہ نہیں کرتے۔ ہاں، البتہ کسی شخص نے کوئی قسم واقعی ارادے سے کھائی ہے، عزم کر کے کھائی ہے، اس میں کوئی وعدہ مضمر ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز کہہ دی گئی ہے جس سے کوئی پابندی آدمی پر عائد ہوتی ہے، تو پھر اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آگے سورہ مائدہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی قسم اگر کوئی آدمی توڑتا ہے تو اس کے لیے کفارے کا طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ پھر اس کا کچھ جرمانہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے ذریعے سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے یا دوسرے کا کوئی حق اپنے اوپر لازم کیا گیا ہے تو وہ بہرحال ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس طرح کے معاملات میں قسم کھائے، حلف اٹھائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کر ڈالے۔ تو قسم کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ اس سے ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عام طور پر جب کبھی بیوی سے ناراض ہوتے تو اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر لینے کی قسم کھا لیتے تھے۔ اس کو عربی زبان میں ایلا کہا جاتا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ ترک تعلقات کی قسم کھا لینا۔ قرآن مجید نے اسی قسم کے مضمون سے بات کو اٹھایا اور یہ فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو بیویوں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے، تعلق توڑ لینے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات گھریلو تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی، معاملات ٹھیک نہیں رہے اور شوہر نے اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مدت 4 مہینے سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ یہ مدت اصلاح کی مدت ہو سکتی ہے، گھریلو معاملات کو درست کرنے کی مدت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو عورت پر ظلم کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز ایک ناجائز چیز ہے جس سے آدمی کو فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات کیونکہ جذبات سے بھی متعلق ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں ایک مہلت دے دی ہے کہ 4 مہینے کے اندر معاملات کو درست کر لیا جائے، حالات ٹھیک کر لیے جائیں۔ خاندان کے لوگ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے بعض مقامات پر قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر اس طرح کی صورت بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے یا شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے ہو جائے تو خاندان کے لوگ آگے بڑھیں، اور اس میں اگر ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے مقرر کر لیا جائے اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر ان چیزوں کو سلجھانے کی صحیح کریں تو اس میں بہتری اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ اور یہ نصیحت فرمائی ہے کہ الصلح خیر، یعنی اگر آدمی اپنے پیش نظر اس بات کو رکھے گا کہ صلح کر لینا، معاملات کو درست کر لینا، مصالحت کر لینا بہتری کا باعث بنتا ہے تو اللہ بھی لوگوں کے مابین موافقت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت دوسرے مقامات پر کی ہے۔ یہاں یہ بات بتائی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے بعد فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو یہ غلط کام ہوا تھا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہوئی کہ آدمی کے لیے اس طرح کی قسمیں کھا لینا، اس طرح تعلقات توڑ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہر حال میں ایک ناپسندیدہ بات ہے، اور اگر کسی آدمی نے اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیا ہے تو پھر اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اور اس معاملے کو بھی درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اس طرح کے معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ کا جو عمومی مزاج قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے وہ عفو و درگزر کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندے اپنے اس طرح کے معاشرتی معاملات کی تلخیوں کو کم سے کم کریں اور فطرت کے عام اصولوں کے مطابق یہ چیزیں سلجھائی جاتی رہیں، ان میں کوئی بڑی پیچیدگی نہ پیدا ہونے دی جائے، کیونکہ معاشرتی زندگی پر تمدن کے اصلاح و فلاح کا انحصار ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہم معاشرت پیدا کرتے ہیں اس کی بنیاد اصل میں میاں بیوی کے تعلق ہی سے پڑتی ہے۔ یہ تعلق اگر صحیح خطوط پر استوار ہے تو سارے تمدن میں بہتری پیدا ہوگی،
اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو سارے تمدن میں تعفن پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو خاص موضوع بنایا ہے قرآن مجید نے، اور یہاں بھی یہ ہدایت فرمائی۔ اب اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے تو اس کو فوراً توڑ دینا چاہیے اور فوراً بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے ایک ضمنی پہلو یہ بھی واضح ہو گیا کہ میاں اور بیوی کے جو زن و شوق کے تعلقات ہیں، اس میں دونوں کا ایک دوسرے پر حق قائم ہوتا ہے۔ نہ کسی شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کو اس سے محروم کر دے، نہ بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کو اس سے محروم کر دے، اس لیے کہ اسی تعلق پر اصل میں عفت اور پاکیزگی کے باقی نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ کسی ایک جانب سے بھی خرابی کا باعث بنے گا تو پھر جس پاکیزگی پر، جس عفت پر، جس پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرت استوار ہو، اس کو قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ چنانچہ دونوں جانب یہ ہدایت فرمائی ہے، بیویوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی ہے اور مردوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی ہے کہ یہ تعلقات ایک دوسرے کے اوپر حق کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اس تقدس کو کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جس طرح یہاں شوہروں کو یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو 4 مہینے سے بڑھنے نہ دیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات ہیں جس میں عورتوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ایسا کبھی نہ کریں، اور اس طرح کا اگر وہ مطالبہ شوہر کی طرف سے آتا ہے تو ممکن حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ خرابی پورے گھرانے کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اب اس کے بعد مزید آگے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جھگڑا ہوا ہے یا اس طرح کے معاملات میں ناچاکی پیدا ہوئی ہے اور اب تمام اصلاح کی کوششیں ناکام ہو گئی، یعنی کوئی صورت ایسی نہیں بن رہی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو تعلق میاں اور بیوی کے درمیان نکاح کے معاہدے سے قائم ہوا تھا، اس کو نبھانا ممکن نہیں رہا اور اب شوہر نے طلاق کا ارادہ کر لیا۔ تو ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر شوہر یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دینی، معاملات ختم کر دینے ہیں، اس میں ظاہر ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سارے پہلو ملحوظ ہیں کہ پہلے مرحلے میں خود کوشش کی جائے، معاملات کو سلجھانے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ضرور ہوں، خاندان کے لوگ اس میں اپنا کردار ادا کریں، خاندان سے حکم بنا کر کوشش کی جائے کہ موافقت پیدا ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ صلح کو اور موافقت کو پسند کرتے ہیں، کسی گھر کا قائم رہنا یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس گھر کا اس خرابی تک پہنچ جانا کہ بچوں پر بھی اس کے اثرات ہوں، تمدن پر بھی اس کے اثرات ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایک تعلق قائم ہوا ہے تو اس کو قائم رہنا چاہیے، تاہم اگر نوبت اس کی آ جاتی ہے کہ اب دونوں میں نباہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ اب ایک بار شادی ہو گئی ہے، ایک بار نکاح کے رشتے میں بن گئے ہیں تو جو بھی معاملات ہوتے رہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہ خواہش تو ضرور ہے کہ رشتہ قائم رہے، گھر ٹوٹنے نہ پائے، لیکن اگر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ فإن اللہ سمیع علیم، ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو لفظ زبان سے نکلے گا اس کو خدا سن رہا ہے، اور جو کام وہ کرے گا اس سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ یہ گویا قانون کو بیان کرنے میں ابتدا ہی میں یہ بات بتا دی کہ میاں اور بیوی کے مابین اگر طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی نگرانی آسمان سے ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں ہے۔ جب میاں اور بیوی کے مابین نکاح کا تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ اللہ کو ایک پسندیدہ تعلق ہے، اسی تعلق پر ساری معاشرت، سارے تمدن کا انحصار ہے، اسی سے انسانیت آگے بڑھ رہی ہے اور اسی کے ذریعے سے سارا حسن تہذیب کا بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور فرمایا کہ کسی تعلق کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اب میاں بھی سن لیں، بیوی بھی سن لیں، خاندان کے لوگ بھی اس بات کو معلوم کر لیں کہ اب خدا سن بھی رہا ہے اور خدا دیکھ بھی رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی اب کہا جائے گا، جو کچھ سنا جائے گا، جو حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے جائیں گے، جو جھگڑے ہوں گے، اس میں جو الزامات لگائے جائیں گے، جس نوعیت کے بھی اقدامات کیے جائیں گے، ان سب کے لیے ایک دن دونوں فریقوں کو اللہ پروردگار عالم کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ ابتدا میں یہ بات واضح کر دی کہ فإن اللہ سمیع علیم، یعنی تم میں سے ہر شخص کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر ٹوٹنے جا رہا ہے، اس میں ہر شخص نے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے، بیوی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، میاں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، خاندان کے لوگوں کو بھی، دوستوں کو بھی، احباب کو بھی، جس کو بھی کوئی تعلق ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس تعلق کو بنانے میں اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے، معاملات کو سلجھانے میں کسی نے کردار ادا کیا ہے، اس کو عدل اور انصاف پر قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے تو اللہ کے اجر پائے گا، اور اگر کسی نے گھر کو بگاڑنے میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا حقوق تلف کرنے میں کردار ادا کیا ہے، میاں نے بیوی کے معاملے میں زیادتی کی ہے، بیوی نے میاں کے معاملے میں زیادتی کی ہے،
تو ہر شخص یہ جان لے کہ فإن اللہ سمیع علیم۔ اب یہ معاملہ زمین کی عدالت پر نہیں ہو رہا، یہ اگرچہ زمین پر طے ہو رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے کسی جگہ پنچایت کر رہے ہو اور کہیں بیانات لے رہے ہو اور کہیں طلاق نامہ لکھ رہے ہو، کہیں حقوق طے کر رہے ہو، سن لو اس بات کو کہ جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے خدا براہ راست اس کو سن رہا ہے، اور جو عمل کر رہے ہو خدا براہ راست اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی اب اگر طلاق دے دی گئی ہے تو جن خواتین کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، یعنی 3 ایام آنے تک عورتوں کو چاہیے کہ وہ اب منتظر رہیں۔ یہ مدت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس کا باعث یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں اگر کسی بچے کی بنا پڑ چکی ہے تو یہ معاملہ بالکل واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو اب جدید سائنسی طریقے یہ موجود نہیں تھے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ایک مدت ایسی مقرر کی جائے جس مدت کے دوران میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ پیٹ کی صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ عورتوں کو نصیحت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ انہی سے متعلق ہے کہ وہ 3 حیض تک 3 ایام آنے تک انتظار کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اس کو مزید آگے کھول بھی دیا، فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ ایک بچے کے نسب کا معاملہ ہے۔ اب اس طرح کے موقعوں پر جب طلاق کا واقعہ ہوتا ہے تو غصہ بھی ہوتا ہے، گلے بھی ہوتے ہیں، شکایتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انتقام کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں میاں اور بیوی آپس میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اللہ کے حدود کا خیال رکھیں، اب اس کے بعد خاص طور پر عورتوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ کسی انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر بچے کے نسب کو مشتبہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس کا معاملہ بالکل اور ہے۔ اس بچے کو دنیا میں زندگی شروع کرنی ہے تو اس کو باپ جو کچھ بھی اس کا ہے میسر ہونا چاہیے، اس کی ماں جو کچھ بھی ہے میسر ہونی چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کسی محرومی میں مبتلا کر دے تو وہ تو ان کے قانون اور ان کے حکمت کا معاملہ ہے، لیکن کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کو اس طرح کی کسی محرومی میں مبتلا کرے۔ تو خاص طور پر خواتین کو اس کی نصیحت کی۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو عدت کی مدت مقرر کی گئی ہے، یعنی 3 مہینے یا 3 ایام آنے تک عورتوں سے کہا گیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے، یہ قرآن نے واضح کر دیا دوسرے مقامات پر کہ بچے کا معاملہ واضح ہو جائے۔ یہاں بھی واضح ہے، آگے نصیحت کر دی ہے، دوسری جگہوں پر بھی واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں یہ بات بالکل متعین طریقے پر بتا دی ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے مابین کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر عدت بھی نہیں، اس لیے کہ پھر اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، پھر اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سورہ طلاق میں جو بعض توضیحات کی ہیں اس میں مزید یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل علت، اصل وجہ استبراء رحم ہے۔ استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ پیٹ کی نوعیت کیا ہے، معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک اجتہادی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر سائنسی ترقی کے نتیجے میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے اور معاملہ بالکل قطعیت کے ساتھ کسی دوسرے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے تو کیا اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات متعدد طریقوں سے واضح کر دی ہے کہ اس میں اصلی چیز یہی ہے، اصلی چیز جس کو ملحوظ رکھا گیا وہ یہی۔ تو اس کی ہدایت فرمائی والا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ فرمایا کہ یہ جو 3 مہینے کی مدت ہے اس سے ایک اور فائدہ حاصل ہو جائے گا، اس وجہ سے اگر اسی طریقے کو اختیار کیے رکھا جائے تو اس فائدے کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس 3 مہینے میں عورت گھر میں رہے گی، معاملات اسی طرح جاری رہیں گے، اس کا امکان ہے کہ غصہ دور ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ شوہر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ تو فرمایا کہ اگر شوہر فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، تو اس کا یہ حق ہے، اور اس رشتے کو قائم رکھنے کی اگر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو خواتین اس کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کریں۔ فرمایا کہ یہ کب ہوگا؟ ان ارادو اصلاح، ضروری بات یہ ہے کہ پیش نظر اصلاح ہو، یعنی اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں پھر اس کے بعد عورت کو تنگ کرنے کے لیے ان کو واپس لے لیا جائے، تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اگر اصلاح مقصود ہے، واقعی حالات میں تبدیلی آ گئی ہے اور گھر کو بسانے کے لیے ارادہ کر لیا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی ظاہر ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کو اپنی اہانت سمجھے اور یہ خیال کرے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ طلاق کی درخواست کر سکتی ہے، یعنی پھر اس کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو جائے گا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کے لیے بیان کیا ہے
جبکہ خاتون تو نہیں چاہتی الگ ہونا، لیکن میاں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، تو پھر فرمایا کہ 3 مہینے کی یہ مہلت دے دی جائے تاکہ اس کے دوران میں اگر میاں نظر ثانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک حق دیا گیا ہے شوہر کو، تو فوراً ہی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے اور مردوں کے مابین جو کچھ بھی حقوق و فرائض ہیں یہ یکساں ہیں، جس طرح کے حقوق ہیں اسی طرح کے فرائض ہیں۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجات، شوہر کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند دیا ہے شوہر کو۔ یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے بعض اسالیب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے بہت سے معاملات کو لوگوں نے مرد و عورت کا مسئلہ بنا لیا ہے، درا حالانکہ یہ رشتے کا مسئلہ ہے۔ مثلا ایک باپ ہے وہ بھی مرد ہے، ایک بیٹا ہے وہ بھی مرد ہے، دونوں میں مرد ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، لیکن باپ اور بیٹے کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں باپ کو ایک درجہ برتری حاصل ہے، باپ کو ایک درجہ احترام اور عزت کی جگہ حاصل ہے، اور یہی قرآن مجید کی سکھائی ہوئی معاشرت ہے۔ ہماری جو معاشرت ہے اس معاشرت میں اور مغربی معاشرت میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں صورتحال میں بنیادی قدر کی حیثیت آزادی اور فریڈم کو حاصل ہے۔ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، آزادی یا فریڈم ہمارے ہاں بھی ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے۔ ہمارے جلیل القدر خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر سے یہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد جانا تھا۔ تو آزادی اور فریڈم اپنی جگہ ایک بہت بنیادی قدر ہے، لیکن آزادی کے حدود کیا ہونے چاہیے، اس سے معاشرت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا، یہ کس حد تک سوسائٹی میں قائم رہنی چاہیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ مغرب و مشرق میں ہر جگہ زیر بحث رہتا ہے۔ ہماری تہذیب جو اسلام کی تہذیب ہے اس میں بنیادی قدر کی حیثیت، آزادی بھی ایک قدر ہے اور بھی بہت سی اقدار اور ویلیوز ہیں، لیکن بنیادی قدر کی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ حیا اور فرق مراتب ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تعلقات میں ایک نوعیت کا پردہ حائل رکھا جاتا ہے، اس بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے مابین، ماں اور بیٹی کے مابین رشتوں اور تعلقات میں ایک فرق مراتب قائم رہے، بزرگی کا جو درجہ ہے، احترام ہے، یہ مجروح نہ ہونے پائے۔ تو فرق مراتب کی تہذیب ہے یہ۔ چنانچہ فرق مراتب کیا چیز ہے؟ تعلقات، یعنی بھائی ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی باپ کے گھر میں پرورش پائی ہے، لیکن ہماری تہذیبی روایت یہ ہے کہ اگر بڑا بھائی ہے تو احترام کی جگہ پر چلا گیا۔ اب یہاں کوئی مرد یا عورت کا کوئی تقابل پیش نظر نہیں ہے، بلکہ رشتہ اصل میں زیر بحث ہے۔ یہی معاملہ باپ اور اس کی اولاد کے معاملے میں ہے۔ باپ کو تادیب کا حق ہمارے یہاں ہمیشہ حاصل رہا ہے، کان گرم کر سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ استاد اور شاگرد کے تعلق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تم کو جنا ہے، ایک جس کے ہاں تم بیاہے گئے ہو، ایک جس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی گویا مراتب کو قائم کرنے کی ایک تہذیبی روایت ہے۔ یہی معاملہ میاں اور بیوی کے تعلق میں ہے، یعنی عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ پیدا ہوتا ہے اس میں شوہر کو ایک درجہ احترام کا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سے کچھ حقوق بھی اس کو حاصل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر اس نے طلاق دی ہے اور عورت کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، اور اس کے اس حق کو قائم کیا گیا۔ چنانچہ اس موقع پر خاص طور پر چونکہ یہ حق قائم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجات، یعنی شوہروں کو ایک درجہ فضیلت، ایک درجہ برتری، ایک درجہ احترام کی جگہ عورتوں کے معاملے میں حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، فرمایا لیکن اتنی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ کیوں یاد دلایا؟ یعنی یہ جو اس نے رشتے قائم کیے ہیں یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اگر ان رشتوں کا باہمی احترام قائم نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد انسانیت دو ڈنگروں کا گلہ بن جائے گی۔ اس کے بعد باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، ماں ماں نہیں رہے گی، یہ سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اب ہماری تہذیب میں ماں کو سب پر غیر معمولی برتری حاصل ہے، ذرا حالانکہ باپ کے مقابلے میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 زیادہ برتری کے مقامات حاصل ہیں۔ تو اس سے یہ بات بہت اچھی طرح ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ مسئلہ عورت اور مرد کا نہیں ہے، رشتوں کا ہے۔ ماں کے رشتے کو کیا مقام حاصل ہے، باپ کے رشتے کو کیا مقام حاصل ہے، بڑے بھائی کے رشتے کو کیا مقام حاصل ہے، اور اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلق میں شوہر کے رشتے کو کیا مقام حاصل ہے۔ یہ جو رشتے اور ان کا فرق قائم کیا گیا ہے یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر نظام قائم ہو، تمدن میں حسن قائم ہو، کیونکہ یہ فرق مراتب ہے اور یہ رشتوں کا تعلق ہے جس سے سارا حسن قائم ہے، ورنہ جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہی فرق ہے جو اس کے بعد آپ پھر جب کوئی اور نظام قائم کرتے ہیں، جو انسان قائم کرتے ہیں، تو خدا کا قائم کردہ نظام ہے
کہ اس نے میاں اور بیوی کا تعلق قائم کیا، باپ اور بچوں کا تعلق قائم کیا۔ ہم جب کوئی نظام قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہی کرتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی فرق مراتب کے اسی طرح سے اعتبارات قائم کرتے ہیں۔ انسان ہی ہوتے ہیں، سارے برابر کے انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو اگر آپ نے ایک اسٹیٹ بنائی ہے تو سربراہی کا مقام نہ دے، اگر کسی کو جج کے منصب پر بٹھا دیا ہے تو پھر اس کو فیصلہ نہ مانے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ اس نظام کو چلانے کی ضرورتیں ہیں۔ بینے ہی اللہ تعالیٰ کا جو فطری قائم کردہ ادارہ ہے وہ گھر کا یا خاندان کا ادارہ ہے۔ تو خاندان کے ادارے میں ایک میاں اور بیوی کا تعلق ہے، ایک بہن بھائیوں کا تعلق ہے، ایک اولاد اور والدین کا تعلق ہے۔ اس کو اسلام نے فرق مراتب کے اصول پر قائم کیا ہے۔ یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں چونکہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو مرد و عورت کے برتر یا کمتر ہونے کا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ مرد و عورت کے کمتر اور برتر ہونے کا مسئلہ نہیں، رشتوں کی برتری اور بہتری کا مسئلہ ہے، یعنی کس رشتے کو کیا مقام حاصل ہے، باپ کو کیا مقام حاصل ہے، ماں کو کیا مقام حاصل ہے، شوہر کو کیا مقام حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس لیے اس کی حکمت کو قائم رکھو گے تو یہ رشتوں کا نظام بھی قائم رہے گا اور تمدن بھی قائم رہے گا۔ اگر کسی کو اس میں برتری دی گئی ہے، باپ کو دی گئی ہے، ماں کو دی گئی ہے، شوہر کو دی گئی ہے، تو یہ بات یاد رکھے جس کو بھی برتری دی گئی ہے اس کے اوپر ایک زبردست خداوند موجود ہے، یعنی وہ اس کو کبھی غلط استعمال نہ کرے۔ اس کی نہایت ہی غیر معمولی مثال وہ ہے جو خود رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی سیرت میں بیان کی جاتی ہے کہ کہیں مدینہ کی کسی گلی میں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک صحابی ابو مسعود انصاری اپنے کسی غلام کو مار رہے ہیں، تو آپ نے آواز دی ان کو کہ ابو مسعود، جتنی طاقت تم کو اس پر حاصل ہے خدا کو تم پر اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے۔ اور ابو مسعود پیچھے کی طرف پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور ہیں۔ پہلے تو ان کو معلوم نہیں ہوا کہ کہاں سے آواز آئی ہے، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا نہ کرتے تو جہنم میں جاتے، یعنی یہ کہا۔ اور اسی طرح کے کسی موقع کے اوپر کسی نے آ کے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو دن میں غلطیاں کرتے ہیں یا کوتاہیاں کرتے ہیں کتنی بار معاف کروں، تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی۔ تو اس چیز کو یہاں واضح کیا ہے کہ یہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے باپ کو ایک برتری کی جگہ پہ رکھا گیا ہے، ماں کو رکھا گیا ہے، استاد کو رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حکمران کے لیے ایک احترام کی جگہ ہوتی ہے، کسی ادارے کے سربراہ کے لیے ایک احترام کی جگہ ہوتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ جو گھر کا ایک یونٹ بنتا ہے اس میں شوہر کو حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جب تمہیں کوئی برتری دی جاتی ہے تو پھر آگے اس کو واضح کیا ہے لا تنسوا الفضل بینکم، کبھی مت بھولو کہ خدا نے اگر تم کو کچھ برتری کے مقام پر رکھا ہے تو وہ زبردست خداوند ایک دن محاسبہ بھی کرنے والا ہے، اس کے سامنے معاملہ جانا ہے اور تم نے اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے باپ کی برتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچے ہی کھال ادھیڑ دے، اس کی خواہشات کی پرواہ نہ کرے، وہ بلوغ کو بھی پہنچ جائے تو اس کی شادی کرنے سے گریز کرے، اس کی رضامندی کو ملحوظ نہ رکھے۔ وہاں پر بھی بہت سے معاملات پیش آتے ہیں، یہی معاملات گھریلو زندگی میں پیش آتے ہیں، یہی حکمرانوں کے یہاں پیش آتے ہیں۔ وہ اگر مشورے سے معاملات چلاتے ہیں، وہ اگر پوری قوم کے نمائندوں کو اعتماد میں لے کے معاملات چلاتے ہیں تو خیر و خوبی پیدا ہوتی ہے، اور استبداد اختیار کرتے ہیں، خودرائی اختیار کرتے ہیں تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک زبردست خداوند موجود ہے۔ چنانچہ آخر میں یہ فرمایا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑی حکمت والا ہے، یہ اس نے اپنی حکمت سے نظام قائم کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو اگر ملحوظ نہیں رکھو گے اور اس کو غلط استعمال کرو گے تو وہ بڑا زبردست ہے، پھر وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اور تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ جو طلاق دینے کا حق ہے یہ زندگی میں کتنی مرتبہ آدمی کو حاصل ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک تفصیلی بحث ہے جو آگے چلے گی اور ہم اس کو جز کر کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس وجہ سے اس سارے حصے کا ترجمہ ایک بار سن لیجئے۔ اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں پر دستور کے مطابق جس طرح شوہروں کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر 1 درجہ ترجیح کا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر